الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم اور احسان ہے کہ اس کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت عید الاضحیٰ کا دن، خوشی کا دن، مسرت و شادمانی کا دن، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن، عجیب و غریب شان ہے اللہ کی کہ قربانی اللہ کے نام پر ہو رہی ہے۔ ہم جانور اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، چاہے وہ بکرا ہو، بڑا جانور ہو، 20,000 50,000 لاکھ کا جانور ہو، لیکن میرا رب بڑا بے نیاز ہے، بڑا غنی ہے کہ ہم نے جہاں جانور کو لٹا کر صرف اس کے گردن پر چھری چلائی، خون کا قطرہ گرا نہیں، اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں بس 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 میرے بندے ہو گیا، تیرا جانور قربان کرنا ہمارے یہاں قبول ہو گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا ایک حصہ بھی، ایک بال بھی، ایک گوشت کا ٹکڑا بھی ہمارے لیے حلال نہ ہوتا۔ جب اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا تو ہو گیا، جس کے نام پر جو چیز قربان ہوتی ہے وہ اسی کے لیے ہو جاتی ہے، تو فقراء میں، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اس کو صدقہ کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ نہیں میرے بندو، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرے نام پر اپنی یہ قیمتی چیز قربان کرتے ہو یا نہیں، میرے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہو یا نہیں۔ قرآن کریم اسی لیے تو کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ ہرگز اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے قربانی کرنے والوں، اللہ کے یہاں نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی اور اللہ کا ڈر جو دل میں ہے، تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہو؟ اور میرے بھائیو، آج تو اعمال، ظاہری عمل ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے، نیت تو دل کا حال ہے اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ظاہری طور پر سامنے نظر آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے یا دکھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ اس کو لے کے گھومنا، شور شرابہ کرنا، ویڈیو بنانا اور سب جگہ واٹس ایپ پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس طرح بھیجنا، یہ سب دکھلاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ دل کا حال جاننا چاہتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، کس کی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی، مجھے راضی کرنے کے لیے قربانی ہو رہی ہے یا کسی کو دکھلانے کے لیے ہو رہی ہے۔ تو فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تقوی پہنچتا ہے دل کا کے اندر، اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے یا دکھلاوا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو آج کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، اور آج کا دن ہمیں بہت بڑا سبق دے رہا ہے، بہت بڑا درس دے رہا ہے کہ جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے ہر موڑ پر ہر طرح کی قربانی دی،
اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، انسانیت کو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اور اللہ کا تعارف کرانے کے لیے ہر لائن کی قربانی دی، جان کی قربانی بھی دی، مال کی قربانی بھی دی، وطن کو بھی چھوڑا، اپنے جذبات کو بھی قربان کیا، یہاں تک کہ اپنے لاڈلے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کیا، یعنی ہر لائن کی قربانی دی۔ تو آج کا دن ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اگر آنچ آ جائے تو ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ آج کا سبق سب سے بڑا ہے کہ جو اللہ کے دین کو جس چیز کی ضرورت پیش آ جائے، ہمارے جان کی تو ہم جان کا نذرانہ پیش کریں گے، ہمارے مال کی ضرورت پیش آ جائے گی ہم اپنے مال کا نذرانہ پیش کریں گے، ہمارے جذبات اور چیزوں کی ضرورت پیش آ جائے گی ہم اس کو قربان کریں گے، گھر بار وطن اور جائیداد اور زمین کو قربان کرنے کا موقع آ جائے ہم اس کو قربان کریں گے۔ یہ سبق ہے آج کے دن کا۔ گوشت کھانا یہ مقصد نہیں ہے کہ نیت لوگوں کی ہوتی ہے کہ بہترین، ارے بہت اچھا چکاس والا ہے اور یوں ہے، تو پہلے ہی سے تو بتا رہا ہے کہ کیوں لایا ہے۔ نہیں، اچھا جانور اللہ کے لیے قربان کروں گا، اللہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بہرحال تو یہ آج کا دن بہت بڑا سبق ہے زندگی میں، جب بھی پیارے دین کے لیے اور پیارے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو بھی تقاضا آ جائے گا، جان تو جان قربان، مال تو مال قربان، جذبات تو جذبات قربان، کیونکہ دین سے بڑی کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اسلام اور اللہ کے کلمے سے بڑی کوئی دولت، کوئی نعمت ہمارے پاس ہے نہیں۔ اور دوسری بات، قربانی والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم قربانی دیں گے، جنہوں نے بھی قربانی دی، قربانی والے دین کے لیے قربانی دینے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام قیامت تک زندہ ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا، واقعات تو ہم نے سن لیے، کہا تھا نا اللہ نے کہ اے ابراہیم واہ واہ، تو نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، رب العالمین تجھے سلام کر، سلام علی رب العالمین۔ تو قیامت تک آپ کی قربانی زندہ ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہر سال کروڑوں مسلمان اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، تو قربانی دینے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، بلکہ ان کو مردہ کہنے کو بھی منع کیا گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان مال کو قربان کر دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ان کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں۔ بہرحال تو قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے صاحب نصاب تھے، گزشتہ جمعہ کو بیان ہوا، اگر ابھی بھی انتظام نہیں ہے میرے بھائیوں، ابھی 3 دن ہیں، آج کل میں بھی ہم حصہ لے کر آخری درجے میں اگر جانور نہیں لا سکتے، حصہ لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، کل بھی قربانی ہوگی، برسوں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال تو اور فائدہ کیا فرمایا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، صحابہ کرام نے پوچھا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے وہ تو برابر ہے، ہم سنت تو ادا کریں گے، زندہ کریں گے، لیکن وہ دین کے تاجر تھے، وہ آخرت کے تاجر اور کیا کہتے ہیں بزنس مین تھے، ہم دنیا دار ہیں نا، تو گوشت کتنا نکلے گا یہ فرق ہے، گوشت کتنا نکلے گا اور یہ کتنا نکلے گا۔ وہاں کہہ رہے ہیں کہ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا، ہم بالکل قربانی کریں گے، یہ نہیں پوچھا کہ موٹا کریں کہ پتلا کریں کہ گوشت زیادہ نکلے تو اپنا فائدہ ہو، یہ فرق آ گیا۔ ہماری نگاہ دنیا پر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے۔ تو کہا ہم کو اس میں کیا ملے گا، یعنی دنیا کا مال نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم کو اس میں یعنی دین کا کیا فائدہ ہوگا، ہم قربانی بالکل کریں گے، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، ہم ضرور اس کو زندہ کریں گے، لیکن قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، کہا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ جتنے بال ہیں جانور پر ہم گن لیں گے انشاءاللہ آرام سے، آئندہ سال تک تو گن سکتے ہیں، تو ہر لاکھوں بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اور اللہ کا بھاؤ کیا ہے معلوم؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے گا اس کے مانند کم سے کم منیمم لگھتم
اقل مقدار اردو بھی بول دیا، اقل مقدار کتنی ہے؟ 10، 1 کا 10، وہاں 1 کا اگر ڈبل بھی ملتا ہے تو پوری رات آدمی دنیا میں لائن لگاتا ہے، یہاں کم سے کم شروعات 1 کے 10 سے ہوگی اور 700 گنا تک، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، دل کسی پر آ گیا تو وہ ضابطے میں نہیں آتا، پھر کتنا بڑھائیں گے ہم نہیں جان سکتے، کم سے کم 1 کا 10 ہے، ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی اور ہر نیکی کم سے کم 10 کے برابر ہے، سوچ لیں کہاں تک بھاؤ جائے گا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ فالصوف یا رسول اللہ، یہ تو چلو بال والے جانور ہیں، یعنی دیکھو دین کا اور نیکیوں کا کیسا شوق تھا صحابہ کو، چلو بال والے جانور میں تو بال ہیں، وہاں تو ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی، لیکن جو گھینٹا ہوتا ہے، بھیڑ، دمبا، اس کے اوپر بال نہیں، اون ہوتا ہے، تو وہاں تو بال نہیں ہیں، تو کہا فالصوف یا رسول اللہ، اون کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی 1 نیکی ہے، وہ بھی تو بال کی طرح ہے، اس کے بھی وہ تو اور باریک ہوتا ہے، وہ تو اور زیادہ باریک ہوتا ہے، تو اس کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی۔ اور فرمایا کیا مسئلے تو کیا بہت سارے بیان ہو چکے تھے، کچھ مسئلے رہ گئے، ایک مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی، ایک صاحب نے کل ہی فون کر کے پوچھا کہ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، تو مسئلہ کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو یہ ہے کہ مرنے والا جب انتقال کر رہا تھا اس نے مال چھوڑا اور اپنے مال میں سے وصیت کر کے جا رہا ہے، اپنے مال میں سے وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے مال میں سے قربانی کر دینا، اور 1/3 اس کے مال میں قربانی ہو سکتی ہے، تو اگر مال چھوڑ کر گیا ہے اور مال میں سے وصیت کی تھی قربانی کر دینا تو یہ واجب ہوگی، وصیت کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہوگا، اور اگر یہ قربانی کی ہم نے تو پھر اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ مرحوم مرنے والا اپنا مال چھوڑا ہے اور اس مال میں سے قربانی کرنے کی وصیت کر کے جا رہا ہے، تو چونکہ یہ وصیت لازم ہوگی، اس کو پورا کرنا وارث کے لیے ضروری ہے، اور یہ جو قربانی ہوگی یہ والی قربانی، اس کا سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا۔ شکل نمبر 2، وصیت تو کی تھی مرنے والے لیکن مال وال نہیں چھوڑا ہے، ویسے ہی وصیت کر گیا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ، کہ مجھ کو اللہ کے رسول نے ہر سال یعنی قربانی کرنے کی وصیت کی تھی، وہ وصیت نفل کہلائے گی، کیونکہ مال وال اگر چھوڑ کر مرنے والا نہیں جا رہا ہے، ایسے ہی وصیت کی تھی، تو اب وارث کے اوپر ہے، کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی بات نہیں، تو یہ وصیت لازم نہیں۔ اب اگر قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی ہماری قربانی کی طرح ہے کہ کھانا کھلانا ہر ایک کو جائز۔ اور شکل نمبر 3، مرنے والے نے وصیت کی ہی نہیں تھی، بالکل نہیں کی تھی، لیکن وارث لائق دار ہے، اس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قربانی بھی، ہاں لیکن پہلے اپنا واجب ادا کریں، پھر مرحومین کی طرف سے نفل، کیونکہ نفل قربانی ہوگی، تو اب وارث جو چاہتا ہے کہ ابا کی طرف سے اور امی کی طرف سے جو انتقال کر گئے ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کروں، اللہ نے مجھے دیا ہے تو بہت اچھا کرنا چاہیے۔ سال میں 1 مرتبہ، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، حصہ لے لے، 1000 1500 2000 کوئی بڑی بات نہیں ہے پورے سال میں۔ تو فرمایا کہ اب یہ نفل قربانی ہوگی، مرنے والے نے وصیت بالکل نہیں کی تھی لیکن وارث لڑکا خود کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ نفل قربانی ہوگی، اور اس کے اندر بھی کھانا کھلانا سب جائز ہوگا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ آپ ہر سال 2 جانور، کبشینی املحینی اقرنینی، 2 سینگ والے چت کبرے مینڈھے، یعنی کالے اور وائٹ، بہت شاندار کلر ہوتا ہے، وہ مینڈھے آپ ہر سال قربانی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے یہ ایک تو میری طرف سے ہے، یہ ایک تو میری طرف سے ہے، اور ایک میری امت کے ان تمام افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر پائیں گے، جن کی صلاحیت نہیں ہوگی، نصاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کو محبت تھی اپنی امت سے کہ ہر سال 10 سال تک آپ نے 10 سال مدینہ پاک میں رہے، 10 سال قربانی کا موقع آیا تو ہر سال آپ نے جو ہے اپنی طرف سے قربانی کی، ایک جانور جو پوری امت کو کر کے ثواب پہنچایا ہے۔ لیکن قربانی تو زندہ آدمی کے نام پر ہوگی۔ اب جیسے کوئی چاہے کہ لاؤ میں پوری امت کے لیے ثواب پہنچانا چاہوں، پوری امت کی طرف سے قربانی کرنا چاہوں، تو شکل یہ ہے کہ وہ قربانی تو اپنے نام پہ کرے گا، قربانی تو اپنے نام پہ کرے گا، ثواب پہنچائے گا پوری امت کو۔ ہیں ایسے اللہ کے بندے جن کو امت کی بھی فکر ہوتی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری امت کی طرف سے قربانی مفتی صاحب. تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کے ہوگی تو ان کے نام پر انہوں نے اپنا واجب الگ پہلے سے ادا کر، لیکن ثواب پہنچے گا جو ہے پوری امت کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی مرحومین کی طرف سے بھی قربانی ہوگی، آپ جو ہے بالکل ہم قربانی کر سکتے ہیں. اب دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ بہت سے لوگ جو ہے جانور لاتے ہیں اور قصائی کو بلاتے ہیں. تو ایک مسئلہ تو میں نے جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ ذبح کرنے میں، رگے کاٹنے میں جن لوگوں کا ہاتھ لگا ہے سب کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. حافظ صاحب نے تو پڑھ لیا جن کو بلایا تھا آپ نے، یا جو ذبح کر رہا تھا، لیکن ابھی تھوڑا سا کٹ رہا تھا قصائی لے لیتا ہے ہاتھ میں. اس کو نوٹس کریں. یہاں پر کیا کہتے ہیں، آنکھ بند کر کے کھڑے نہ رہیں، سستی نہ دکھلائیں اس معاملے میں. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی خود ذبح کرنا جانتا ہے تو خود اپنی قربانی کرے. اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانی کی ہے. اور مسئلہ یہی ہے مستحب کہ اگر آپ قربانی کرنا جانتے ہیں اچھی طرح تو آپ اپنی قربانی خود کریں، ورنہ کم سے کم وہاں حاضر تو رہیں، جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں حاضر تو رہیں. اس لیے ایسے موقع پر سستی نہ دکھلائیں. ہاں، علامہ سستڑ علی رحمہ کے بڑے ابا بن کر نہ بیٹھے نہ رہے آرام سے قربانی ہو رہی. عجیب عجیب لوگ ہیں، یعنی اس کی قربانی اس کو پتہ ہی نہیں کہ قربانی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. اور بڑے جانور میں فارم میں لے آتے ہیں. سمجھو مسئلہ، ستیہ ناش مت کرو اپنی قربانیوں کا. بہت سے لوگ ستیہ ناش قصائی کو، کیوں بڑے جانور میں عام طور پر لوگ بلاتے ہیں قصائی کو، اور ایسے ہی ہوتا ہے. حافظ صاحب نے چھری یوں چلائی تھی کہ قصائی نے فوراً لے لی. لو 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 لو، کیوں معلوم ہر ایک کو برابر، یعنی بڑے جانور میں لوگ گھبراتے ہیں. اب اس نے صلی اللہ پھر منہ میں بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں صبح میں اٹھا گیا ڈھنگ سے کہ نہیں اٹھا. اکثر قصائی کا حال ہی ہے. میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت سے بہت نیک لوگ بھی ہیں، لیکن کہو کہ اللہ کا نام لے وہ نہ جائے یہاں سے، اور جلدی نہ کرنے دیں. رگے آرام سے کٹ جائے. بولا ابھی جی کٹی نہیں ہے. بھائی ایک دم سے کہاں سے کٹ جائے گی؟ بولا ابھی جان نہیں، کہاں ایک دم سے کہاں سے نکلے گی؟ لوگ ہمیں سکھلاتے ہیں، بتلاتے ہیں. بھائی 2-5 منٹ تو ٹھنڈا ہونے دے اس کو. کسی کی جان نکل رہی ہے، خون نکل رہا ہے، تو کہ ایک دم سے وہ ختم ہو جائے گا؟ تڑپے گا تھوڑی دیر، سانس نکلے گی اور اکھڑے گی، دل کی حرکت بعد میں بند ہوگی. تو ٹھنڈا ہونے دیں. بے جا خواہ مخواہ ایکسٹرا جو ہے جانور کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائیں. سکون کے ساتھ جب تیاری ہو تب اس کو گرائیں. گرا دیا پورا محلہ اس پر سوار ہے، ابھی چھری تلاش کر رہے ہیں قصائی کہاں ہیں وہ حافظ جی کہاں ہیں وہ. تو ایسا نہ ہو، پورا محلے میں شور ہو رہا ہے، بیچارہ ویسے مر گیا ہے، تو آدھے مرے ہوئے کی قربانی کر رہے ہیں آپ. وہ گھبرا کر آدھا تو ایسے ہی مر چکا ہے، کب سے آپ نے گرا کر باندھ کے اس کو رکھا ہوا ہے. تو ایسا نہ کریں. اور قصائی کو اس جانور کے گوشت یا پائے یا کوئی چیز اجرت میں دینا جائز نہیں. دیں گے وہ صدقہ کرنا پڑے گا. پیسہ دیں، الگ کوئی چیز دیں، اجرت میں جو طے کرے الگ سے کوئی چیز طے کرے، پیسہ یا اور کوئی چیز، لیکن قربانی کے گوشت میں سے اجرت میں دینا جائز نہیں. دیں گے اتنا صدقہ کرنا پڑے گا. اور گوشت تقسیم کے اندر بھی ہم ماشاء اللہ بڑے نیک بن جاتے ہیں، ہم لوگ اندازی سے کر لیں گے. نہیں، شریعت کہتی ہے بالکل نہیں. ہاں، پائے سیری وغیرہ ہیں، پائے وغیرہ ہیں، تو اس کے اندر اگر اس طرح کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا تو اس میں کمی زیادتی گوشت میں کر سکتے ہیں. یہ ایک راستہ ہے، ورنہ تولنا ہی پڑے گا باقاعدہ. اگر آپ نے پائے وغیرہ بھی کٹنگ کروا دی، کلیجی بھی سب کو برابر برابر اندر یعنی ڈال دیا، ملا دیا، تو پھر تو بغیر تولے تقسیم کرنا جائز نہیں ہوگا. سمجھے؟ سارے لوگ جنید بغدادی کی طرح نیک بن کر بھی کھڑے ہو جائیں کہ نہیں اجازت ہے، شریعت کہے گی اجازت بالکل نہیں ہے. برابر برابر تقسیم ہونا ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہاں اگر ہم کسی کو پائے دیا کسی کو نہیں دیا تو وہاں تو کمی زیادتی کر سکتے ہیں. کسی کو پائے ملے اس کو تھوڑا گوشت کم دیا، دوسرے والے کو تھوڑا زیادہ دیا، تو اب تولنے کی ضرورت نہیں آئے گی. لیکن اگر سب تقسیم ہو رہا ہے اس کو بھی کٹوا دیا ہے تو پھر برابر برابر جو ہے تول کر دینا پڑے گا. اور دوسری بات جو میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ قربانی کرنا عبادت ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ کے گرانے سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نزدیک. سوچیں، محلے میں لا کے جانور باندھ دیا ہے، راستہ پورا جام ہو گیا ہے، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتا کوئی، کہ بھائی تھوڑا 1-2 دن کی بات ہے، سمجھ نہیں آتا ہے.
کس نے کہا ہے بھائی ایک دن کی انتظام کرو اس کا ڈھنگ سے. یہ مسئلہ پہنچانا ہماری ذمہ داری، اس لیے ہم پہنچا رہے ہیں. محلے میں راستہ جام آج کریں گے بہت سے لوگ. ابھی تو کچھ نہیں، ابھی تو کسی جانور بندھا ہوا ہے، پوری چالی محلہ ایک آدمی کو بیچارے کو ایمرجنسی ہے، کوئی بیمار ہو گیا، اس گلی سے گیا تھا وہاں بھی جام، یہاں سے گیا وہاں بھی جام، یہاں سے گیا وہاں بھی، تو جائے کہاں سے؟ ہیلی کاپٹر لے کے اترے گا؟ وہ کہتے ہیں ایک دن کی بات ہے. یہی تو دکھانا ہے ایک دن. جیسے شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے تبھی تو دکھانا ہے سنت کیا ہے. یہ آج ہی کا دن تو دکھانا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. کعبۃ اللہ کے گرانے سے زیادہ مسلمان کی عزت اللہ کو پیاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے ہم لوگ کبھی قربانی اس لیے جانور نہیں لاتے ہیں. ہمارے جانور آتا ہے ہم فوراً اوپر چڑھاتے ہیں. گلی محلے میں کسی کو تکلیف دینا ہی نہیں ہے. حالانکہ بڑا جانور نہیں لاتے ہم، فوراً گھر میں تاکید، بلکہ بعض مرتبہ بحث ہو جاتی ہے. میں بالکل سختی سے منع کرتا ہوں کہ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بالکل عبادت ہم اپنی کر رہے ہیں، تکلیف سب کو پہنچا رہے ہیں. مسئلہ پوچھ لینا، یعنی مسلمان کی عزت اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اس کا خیال رکھیں. انتظام نہیں تو پھر لاسٹ میں لے کر آئیں. جگہ نہیں ہے آخر میں ایک دم سے کریں، فوراً ذبح کر ڈالیں، فوراً انتظام ہو جائے. ہفتے سے 10 دن پہلے سے لا کے باندھا ہوا ہے. ہاں اپنی جگہ ہے کہیں ایسی جگہ ہے جہاں آنا جانا لوگوں کا نہیں ہے تو وہاں بات برابر ہے. اور اس کا خیال رکھیں میرے بھائیوں. میں تو مسئلہ پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ ایک طرف عبادت کر رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے گناہ، بڑا گناہ یعنی آپ کو ہو رہا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ ہماری ذمہ داری اس لیے ہم مسئلہ آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو رہا ہے اس لیے آپ نیت سن لیں. اصل میں نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. ہم گھر سے جو ہے تیاری کر کے آئے ہیں، نہا دھو کر کپڑے پہن کر آئے ہیں، تو دل میں تو ہے ہی کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن زبان، دل کے ساتھ زبان بھی شامل ہو جائے اچھی بات ہے. دل میں تو نیت ہے ہی، لیکن زبان سے بھی کہہ لیں بہتر ہے. زبان سے بھی کہہ لینا، یہ اس لیے نیت کروائی جاتی ہے. تو عید کی نیت یہ ہے، عید الاضحیٰ کی، کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب، 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی. زائد 6 تکبیروں کے، 6 تکبیر ایکسٹرا ہوتی ہیں. زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. شروع میں پہلی تکبیر کی جائے گی، کہی جائے گی تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیا جائے گا. کیوں؟ ثنا پڑھی جائے گی تو پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے، ثنا پڑھی جائے گی. اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے. چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ لیں گے. پہلی اور چوتھی میں باندھنا ہے، کیونکہ پہلی اور چوتھی کے بعد پڑھنا ہے. کہیں ہمیں پڑھنا ہے، کہیں امام صاحب پڑھیں گے. یہ پہلی رکعت ہوئی. پھر دوسری رکعت میں جب قرات ہو جائے گی، قرآن شریف کا پڑھنا ہو جائے گا، اس کے بعد جب رکوع میں جانے کا نمبر آئے گا، پہلی تکبیر کہی جائے گی، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے. پھر دوسری تکبیر کے اندر بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے. پھر تیسری تکبیر کے اندر بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. اور چوتھی تکبیر میں جس طرح نارمل ہم رکوع میں جاتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے، اس طرح آرام سے رکوع میں چلے جائیں گے ہاتھ اٹھائے بغیر، چوتھی تکبیر میں. اس کے بعد جو ہے نماز پوری ہوگی. نماز کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ پڑھنا سنت اور سننا واجب. سننا واجب ہے. جب تک خطبہ مکمل نہیں ہوگا ہمارا عمل عبادت کا یہاں مکمل نہیں ہوگا. اس لیے خطبے سے پہلے کوئی نہ جائے، مکمل خطبہ سننے کے بعد جائے اور سکون کے ساتھ اپنی قربانی کریں. شور شرابہ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، گندگیاں نہ کریں. میونسپلٹی نے اچھا انتظام کیا ہے، جہاں پر ڈرم وغیرہ رکھے ہیں وہیں پر ڈالیں، باہر نہ پھینکیں. کوئی ڈال رہا ہے اس کو سمجھا دیں کہ بھائی سب کا مسئلہ ہے، پیار محبت سے. آج کیا وہ کرے، ہم کو کیا ہے، نہیں ہمارے سب کے لیے. اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ جہاں انتظام ہے وہاں ڈالیں. وہ بھر جائے تو یعنی ذمہ دار لوگ ہیں، وہ فون کریں گے، گاڑی آتی ہے، وہ ایکٹیو رہیں گے انشاءاللہ. اور بڑی بڑی تھیلیاں آئیں گی، اس کے اندر جو ہے اوجھ وغیرہ گندگی وغیرہ ڈالیں. اور اپنے محلے کو صاف رکھیں. مسلمان پاک اور صاف رہتا ہے. اور اس کی ویڈیوز وغیرہ نہ ڈالیں مہربانی کر کے. نہ جانور کی ویڈیوز ڈالیں، نہ ذبح کرنے کے بعد اس کو ذبح کی یعنی ویڈیو ڈالیں. اس سے کیا کہتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا اسلام میں منع ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. صفحے لگا لیں.